السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو آپ نے پھر والدین کو خوش کیا؟ کل کا ہمارا ہوم ورک والدین کو خوش کرنا تھا نا، تو کیا کیا؟ بس دعا. ان کو کیا پتا آپ نے کیا کیا؟ مساج کیا. ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہت اچھا. اور یہ کہتی ہے کہ میں دن میں کسی نہ کسی بات پہ نہ بول دیتی تھی لیکن کل نہیں بولا. اس کا مطلب کہ آپ کانشیس نہیں. گڈ. امی کے گھر گئی بچوں کے ساتھ، تو بچوں نے کچھ گند پھیلا دیا تو انہوں نے سارا سمیٹ کر آئیں کہ بعد میں ان کو تکلیف نہ ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم ان کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ماں باپ ہی ہے نا، تو ساری زندگی کرتے ہیں، اب بھی کر لیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ماں باپ بھی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو مشکل ہوتی ہے سب کچھ کرنے میں. تو میں دوبارہ یہ ہوم ورک دیتی ہوں کیونکہ صرف ایک دن کا نہیں ہے اور سب نے کیا بھی نہیں ہے، شاید بھول گئے ہیں. نوٹ کر لیں اپنی ڈائری پر، اور آج پھر جا کر اپنے امی ابا کو خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور نماز کے لیے کون کون الرٹ رہا؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان شہر المواسات. رمضان باہمی ہمدردی کا مہینہ. رمضان کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات قرار دیا ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ باہمی ہمدردی اور غم خاری کا مہینہ. خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ ہے، یعنی محروم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا. یہ آپ کسی بھی مومن کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کریں تو اس کا اجر دگنا ہوگا. مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا سا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. تو اس طرح آپ کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے. پھر یعنی روزے میں اگر اخلاق بھی اچھا رکھا جائے، کیونکہ روزے کی ایک بھوک کی ایک تکلیف تو ہوتی ہے، پیاس کی ایک چبھن تو ہوتی ہے، لیکن اگر انسان ارادہ کر لے کہ اس کے باوجود میں نے مسکراتے رہنا ہے، اس کے باوجود میں نے دوسروں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ضرور توفیق دے گا. لیکن اگر آپ سیلف پٹی کا شکار ہو جائیں اور اس پریشانی میں رہیں کہ آج میرے پہ کیا غم آیا اور کس نے مجھے کیا کہہ دیا اور میرا کیا بنے گا، تو ان سارے تفکرات کے بوجھ تلے آپ پھر مسکرا نہیں سکتے. یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں اور ساتھ رہیں گی. ساری زندگی چونکہ امتحان ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی تکلیف آتی جاتی رہے گی. تو اس میں کیا نہیں بھولنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، مسکرانا، دوسروں کی خدمت کرنا، نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھانا. روزہ دار کو ماہ رمضان میں خود بھوکا پیاسا رہ کر دل میں ان حاجت مندوں کا درد محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے جو اکثر و بیشتر فاقے میں مبتلا رہتے ہیں. یوں اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی اور وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. رمضان میں اسلاف کی مساجد ان کھانوں سے بھر جایا کرتی تھی جو وہ فقراء اور مساکین کے لیے پیش کیا کرتے تھے. کیونکہ نماز پڑھنے سبھی آتے تھے، اس لیے اکثر لوگ مسجد کو ہی مرکز بناتے کھانا تقسیم کرنے کے لیے. تو رمضان میں کھانے سے بھری بھی ہوتی تھی مساجد کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے. اور جس کو بھی وہ کھلاتے تھے اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گوہ آئی. گوہ ایسے ہوتی جیسے بڑی سی چھپکلی ہو، یعنی اس شکل کی ہوتی، اور اہل عرب اس کو کھاتے ہیں. آپ سب نے جیسے خرگوش ہے، وہ بھی تو جانور ہے نا، ہمارا اصل میں ٹیسٹ نہیں ہے نا، اس لیے تو آپ نے اسے تناول نہیں فرمایا، یعنی آپ کو پسند نہیں تھی اور نہ ہی اس سے منع کیا. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطعموہم مما لا تأکلون. جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ. تو اب یہ کرنے کے کام نیچے موجود ہیں کتاب میں، ان سب کو آپ پڑھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کس کو کھلا سکتے ہیں. ان میں سے
کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو سکتا ہے جس کی مدد آپ کر سکتے ہوں، خواہ وہ آپ کے ہمسائے ہوں، دوست ہوں، بیوہ، یتیم، محتاج، بیمار، ہسپتالوں میں مریض، یا ان کے لواحقین جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو روزہ کھولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا، اسی طرح قیدی، جیلوں میں لوگ، پھر جو آپ سے خود مانگنے کے لیے آ جائیں، سوالی، پھر اسی طرح یہ کہ ملازمین کو کاموں میں رعایت دیں، گھر کے جو ملازم ہوں، پھر بزرگوں کا احترام، بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ، پھر رشتہ داروں سے صلہ رحمی، عید کے موقع پر ان کو تحفے تحائف رمضان میں ہی دے دیں، پھر جو لوگ روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی وجہ سے ناراض ہوں، پھر لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیں اور ہر ایک کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں، اور پھر نیکیوں کے کام میں دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی صرف اکیلے نہ کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو شریک کر لیں، اپنے دوستوں کو شریک کر لیں، اور اس طرح مل جل کے جب اچھے کام کریں گے تو یہ کام کرنا مزید آسان ہو جائیں گے۔ شہر المواسات کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور ان کی پریشانیوں کو بانٹنے کا مہینہ۔ بعض اوقات وہ پریشان لوگ ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، تو سب سے پہلے وہیں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی آئیڈیا دینا چاہتا ہے آپ میں سے؟ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ کاؤنسلنگ بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی ڈپریسڈ ہے، کوئی پریشان ہے تو آپ اس کی مدد کیجیے، ٹھیک ہے نا، اس کو اچھے سولوشن دیجیے، اس کو ایسے مشورے دیجیے کہ جس سے اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانوں کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حساب کب ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کی موت کے بعد اس کی قبر میں ہوتا ہے، دوسرے قیامت کے دن ہوگا۔ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت قریب آ لگی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے آثار جو ہیں وہ مختلف نشانیوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، لیکن اصل قیامت جب بھی آئے، ہر انسان کی قیامت اس دن آ جاتی ہے جب وہ فوت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اعرابیوں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ ان کے چھوٹے کی طرف دیکھ کر فرماتے، یعنی چھوٹے بچے کی طرف، کہ اگر یہ زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا، یہاں تک کہ تم پر تمہاری قیامت آ جائے گی، یعنی موت آ جائے گی۔ تو قیامت سے مراد موت بھی ہے اور قیامت سے مراد یوم القیامہ بھی ہے، کیونکہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت آئی ہی گئی، کیونکہ اب وہ آگے ہی جائے گا، پیچھے تو نہیں پلٹ سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا، اور آپ نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو آپس میں ملا کر بتایا، یعنی دو انگلیوں کو اکٹھا کیا کہ اب اس کے بعد بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اب آخرت ہی ہوگی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی نیک ہو یا بد ہو، ہر انسان زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہے۔ ہمیں اپنے آئندہ 10 سال یا 20 سال جینے کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن یہ معلوم ہے کہ موت ایک دن ضرور آئے گی۔ تو ہم میں سے ہر شخص ہر روز حساب کے قریب کھڑا ہے، کیونکہ موت ہوتے ہی جب قبر میں اتارا جائے گا تو حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کسی بھی یاد دہانی پر کم ہی توجہ کرتے ہیں، اس بارے میں کم ہی سوچتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوی، ان کے دل دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں، یعنی زیادہ تر دنیا کی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہم سب اگر اپنے پورے وقت کا جائزہ لیں تو زیادہ وقت ہم کس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں؟ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں کم ہی سوچتے ہیں، جبکہ ہماری دنیا تو گزر جائے گی، جیسی بھی گزرے گی، ہر ایک کی گزر جائے گی، بہت اچھی گزری تو بھی، بری گزری تو بھی، لیکن آخرت وہ تو نہیں گزرے گی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو اپنے زیادہ وقت کا
سوچ بچار کا حصہ اپنی آخرت کو بنائے اور اس کے لیے دنیا میں بھی کام کار کرتا رہے. اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے جھٹلا دیتے تھے کہ آپ ایک انسان ہیں، اور جو کچھ آپ پیش کرتے تھے اس کی تاثیر پر کہتے کہ یہ تو جادو ہے جو تم پر اثر کر رہا ہے. یعنی قرآن کو اس کا اصل حق نہیں دیتے تھے. رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے، وہ سمیع اور علیم ہے. یہ بات کتنی تسلی دیتی ہے جب کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے اور آپ نے وہ کام کیا نہ ہو یا وہ بات کی نہ ہو، تو آپ سوچتے ہیں کہ ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب قول کو بات کو جانتا ہے، آسمان میں ہو یا زمین میں ہو. وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یعنی جو پیغمبر کے خلاف وسپرنگ گاسپس کمپین جو چل رہی تھی، وہ اس کا جواب انہوں نے اس کے سوا کچھ نہیں دیا کہ تم لوگ جو باتیں بناتے ہو اس کو رب سن رہا ہے. یہ بات انسان کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، کیونکہ ہمارے خلاف کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں، کیا کچھ سوچا جا رہا ہے، وہ خود ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا. یہ پتا کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں کس کس نے کیا غیبت کی ہے؟ نہیں پتا. یا کون کہاں کیا پلاٹنگ کر رہا ہے؟ نہیں پتا. لیکن ربی یعلم القول فی السماء والارض وہو السمیع العلیم. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ پراگندہ خواب ہیں، بلکہ یہ ان کی من گھڑت ہے، بلکہ یہ شخص شاعر ہے. یعنی کوئی الزام ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہ دھرا ہو آپ پر، ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. حالانکہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی، اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے. یعنی پہلے پیغمبر معجزات لائے لیکن وحی بھی لائے تھے، تو آپ کی طرف بھی وہی بھیجی جا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو خود قرآن تھا جو وحی الہی پر مبنی ہے. تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، یعنی اہل کتاب سے پوچھو کہ ان کے پیغمبروں کے پاس کیا آیا تھا. یہاں سے ایک اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو وہ کسی سے پوچھ لی جائے، سوال کر لیا جائے، کیونکہ سوال کرنے سے انسان کو مشکل سے نجات مل جاتی ہے، اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے، اس کا غم دور ہو جاتا ہے. لیکن سوال بھی حد کے اندر رہ کر، سوالوں کی کثرت بھی ناپسندیدہ ہے. لیکن سوال کس سے کیا جائے؟ جو اس کا جواب جانتا ہو. اور اگر کوئی اس بات کا اقرار کرے کہ میں نہیں جانتا تو اس کی بات کو مان لیا جائے، کیونکہ بعض لوگ سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں ہر حال میں، ہر صورت میں، چاہے جواب آتا ہو یا نہ آتا ہو. تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. سوال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ انسان غلط کام سے بچ جائے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے تو ایک شخص کو پتھر لگ گیا اور اس کے سر میں زخم ہو گیا. پھر اسے احتلام ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گیا. تو اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا تم میرے لیے تیمم کی رخصت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتے، اور تمہارے پاس پانی ہے تو تم غسل کرو. تو اس نے غسل کیا اور مر گیا، یعنی سختی برتی اس کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کو اس کی خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے. انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا؟ اگر نہیں پتا تھا تو خود سے مفتی کیوں بن بیٹھے تھے؟ پوچھ کیوں نہ لیا جبکہ انہیں علم نہ تھا؟ بے شک عاجز جاہل کی شفا سوال کر لینے میں ہے. اس شخص کے لیے یہی کافی تھا کہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی باندھ لیتا. تو بعض اوقات لا علمی میں انسان فتوے دیتا ہے تو دوسرے کی زندگی برباد ہو جاتی. کوئی جان سے جاتا ہے اور کوئی مال سے جاتا ہے اور کوئی کسی اور چیز سے. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، اور ان لوگوں کو یعنی ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا کہ وہ کھاتے نہ ہوں. وہ فرشتے نہیں تھے، وہ انسان تھے. کتنی بڑی دلیل ہے کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں. اور نہ وہ سدا جینے والے تھے، یعنی ان پر بھی موت آئی. پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزر جانے والوں کو ہلاک کر دیا. لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے
جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، کوئی کتاب ایسی ہے جس میں آپ لوگوں کا ذکر ہو؟ جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ آج اخبار میں میرا نام آیا ہے، یا کسی رسالے میں آیا ہے، یا کسی کتاب میں ذکر آیا ہے میرا، تو انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ فوراً کون سی کتاب، کون سی جگہ، کون سا رسالہ، اچھا میں اس کو خرید لیتا ہوں، اور پھر خرید کے اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور بس چلے تو اسے فریم کرا کے رکھ لیں۔ دنیا کی کتابوں کے بارے میں تو ہم اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا کسی جگہ نام آ جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اس میں تمہارا ذکر ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ قرآن تمہارے ذکر سے بھرا ہوا ہے، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو، یعنی سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے۔ اور ایک حقیقت ہے کہ آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں میرا ذکر ہو رہا ہو، یہ میری کہانی ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا، اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا، جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔ کہنے لگے ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے، اور وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان کر دیا، زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا۔ یعنی جن بستیوں نے رب کی بات نہیں مانی، پھر دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا، ان پر کیسا عذاب آیا، اور عذاب نیچرل ڈیزاسٹرز کی شکل میں آیا۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے، تم سب کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے۔ یعنی باطل کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ لاجواب ہو جاتا ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی یا ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتابی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں، تھکتے ہی نہیں، شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، دم نہیں لیتے۔ آپ لوگوں کی تسبیحات کا کیا حال ہے؟ صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر ہر نماز کے بعد۔ تو تسبیحات جو ہیں یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کہیں بھی ہو، کچھ بھی کر رہے ہو۔ جب یہاں سے اٹھتے نا، آپ یہاں سے کلاس روم تک جا رہے ہوتے ہیں، گیٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں، تو جتنا بھی ٹائم آپ کو فارغ ملے اس میں فوراً تسبیح شروع کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرشتوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح کرتے چلے جاتے ہیں اور تھکتے نہیں، دم نہیں لیتے۔ کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے ارضی الہ ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں؟ یعنی کیا جن بتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں، کیا وہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے الہ بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی اگر ایک گھر میں 2 ذمہ دار ہو جائیں، ایک ادارے میں 2 پرنسپل ہو جائیں تو اس میں بھی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو کہاں یہ کہ اس پوری کائنات کے 2 الہ ہوں، ایک بس کے 2 ڈرائیور ہوں تو پھر کدھر جائے گی بس؟ جب آپ کبھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا بھائی کے ساتھ بیٹھے اور آپ کو بھی ڈرائیونگ آتی ہو اور تھوڑی سی آپ انسٹرکشنز دینا شروع کر دیں، ادھر نہ مڑے، ادھر نہ دیکھے، وہ نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ چلا نہیں رہے ہوتے، صرف انسٹرکشن ہی دے رہے ہوتے، دیکھے دیکھے وہ آگے کیا آ رہا ہے، دیکھے وہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس سے ڈرائیونگ کرنے والا کتنا اریٹیٹ ہوتا ہے۔ تو اسٹیئرنگ ایک کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے نا۔ تو اس پوری کائنات کا کنٹرول ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے کسی کو ایسا پیدا نہیں کیا کہ وہ اٹھ اٹھ کے مشورے دے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھیں فرشتے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،
وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور وہ سب جواب دہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پوچھ سکتے ہیں. کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ لاؤ اپنی دلیل. یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی، مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو. یہ کہتے ہیں رحمان اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے. اس کے حضور بڑھ کر بولتے نہیں، یعنی بندگی بجا لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کرتے، اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. یعنی عملی طور پر بھی اس کی ہر بات مانتے ہیں. جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے. وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بسوا اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. یعنی فرشتے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، کچھ ہر وقت سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہر وقت رکوع کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر بھی ہر وقت بات مانتے ہیں. اور ہم کم ہی مانتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے نہیں. تو ہمیں فرشتوں کی مثال سے سمجھنا چاہیے. اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک الہ ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں. ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے؟ کیا کفر کرنے والے غور نہیں کرتے؟ کس کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے؟ کفار کو، کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، اور اب سب یہی بات مانتے ہیں کہ سب کچھ ایک تھا سپر ایٹم کی شکل میں. پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا. آج آپ کی سائنس کیا کہتی ہے کہ زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ پانی. کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. یعنی ایک تو ہم ہائی ویز بناتے ہیں نا، سڑکیں بنتی، لیکن اس کے علاوہ کچے راستوں میں بھی نیچرل سڑکیں بنی ہوئی ہیں. یعنی پہاڑوں کے بیچ بیچ میں ایسے خم ہیں کہ جن سے لوگ ایک علاقے سے دوسرے میں سفر کرتے ہیں، اور بعد میں انہی پر روڈز بھی بنا لی گئی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں. اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. یعنی نہ زمین کی طرف دیکھتے نہ آسمان کی طرف غور و فکر نہیں کرتے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. ہر ایک کا اپنا آربٹ ہے، اس میں گھوم رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے. پوری پوری گیلیکسیز بعض اوقات گھومتے گھومتے ایک دوسرے کے اندر سے گزر جاتے ہیں اور ان کو اپنے راستے معلوم ہوتے اور ان کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشگی تو ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، یعنی اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہا. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. کیا پھر اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. جب ہر شخص کو مرنا ہی ہے تو پھر ہر شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ موت کی یاد رکھنی چاہیے. موت صرف بیماروں کے لیے نہیں ہوتی، موت صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہوتی، موت تو ہر ایک کے لیے ہے جب اس کا وقت مقرر پورا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، اور پھر انسان اپنی منزل کی تیاری کرتا رہے. براء ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑی. آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہے، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں؟
بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے، یہاں تک کہ اس قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے. راوی کہتے ہیں میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا، یعنی جنہوں نے حدیث روایت کی ہے کہ آپ وہاں کیوں گئے. یعنی کچھ لوگوں کو یہ تجسس ہوتا ہے نا، اور وہ سیکھنا بھی چاہتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر رو رہے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی، زمین گیلی ہو گئی، اتنا روئے. پھر ہماری طرف توجہ کر کے فرمایا اے میرے بھائیو، اس دن کے لیے تیاری کر لو. ہم ہر روز قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، کسی بھی ایک قبر کے بارے میں سوچے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہوگا، اور اگر اس وقت میں یہاں ہوتی تو میں کیا کرتی. ابھی اللہ نے مجھے باہر رکھ کر موقع دیا ہوا ہے اپنے لیے کچھ کرنے کا. تو اصل عقل مند وہ ہے جو کل کے لیے تیاری کر لے. اور قبرستان دیکھ کر روزانہ ایک تو آپ سب کے لیے دعا ضرور کیا کریں، اور قبرستان سے گزرنے کی دعا جو ہے وہ اہل القبور کو جو دعا دی جاتی ہے وہ یاد کر لیں، کیونکہ جب ہم دفن ہوں گے تو اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی لوگ دعائیں کرنے والے ہوں. دوسرا یہ کہ ان کو دیکھ کر آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ ہمیں بھی یہاں آنا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس قبرستان میں جامع حفصہ کی بہت سی لڑکیاں دفن ہیں، اور کتنی ہی اور نوجوان لڑکیاں دفن ہوں گی. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو ابھی جوان ہیں، ابھی تو ہم نے بہت کچھ کرنا ہے. نہیں، اللہ موقع دے گا تو کچھ کریں گے، اگر وہ نہیں زندگی دے گا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو عقل مند وہ ہے جو کل کے لیے تیاری کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون زیادہ عقل مند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی طرح تیاری کرے، یہی عقل مند لوگ ہیں. یعنی سمجھدار وہ ہیں جو کل کے لیے تیاری کرے. آج کے لیے تو سبھی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہیں جو اپنی دنیا کو سنوارتے چلے جا رہے ہیں. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. جب کبھی آپ کو دیکھتے تھے آپ کے دشمن آپ کو مذاق کرتے تھے. ہماری زندگی میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ ہر روز کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہو کہ تم دین پر کیوں چل رہے. اور اگر کسی کی زندگی میں ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لے کہ آپ کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ لوگ ہر وقت آپ کا مذاق اڑاتے تھے. تو اگر میرا کسی نے اڑا دیا تو کیا ہوا. کہتے ہیں کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا الہوں کا ذکر کرتا ہے، یعنی برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں. یعنی جنہوں نے نہ ان کو پیدا کیا، نہ ان کو رزق دے رہے، نہ کچھ بناتے ہیں، نہ ان کی قسمت سنوارتے ہیں، ان کے لیے یہ اتنے حساس ہیں. اور جس رب نے سب کچھ دیا اس کا کوئی حق ہی نہیں مانتے. جس کی یہ ساری دنیا ہے، جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں رزق دیا، اس کا ہم پر کوئی حق نہیں. اور جس نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا اس کے بارے میں ہم مائنڈ کر رہے ہیں کہ اس کا ذکر برے الفاظ میں کیوں ہو رہا ہے. انسان جلد باز مخلوق ہے. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ. فلا تستعجلون. جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. کسی بھی معاملے میں جلد بازی کام کو بگاڑ دیتی ہے. اس آیت کو انڈر لائن کر لیجئے. خلق الانسان من عجل. ہم اس مادے سے بنے ہیں، ہماری یہ ویکنس ہے، لیکن ہمیں اس پر کنٹرول کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. ٹالرنٹ ہونا اللہ کی طرف سے ہے، یعنی گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں وہ لوگ. اور اس کے برعکس ہر بات میں جلدی کرنا، جلدی ناراض ہو جانا، جلدی خوش ہو جانا، کھانے میں بھی جلدی، اور ہر کام میں. مجھے بعض کو سمجھ نہیں آتی کہ جلدی کس چیز کی ہوتی ہے. جیسے یہاں سے ہم نکل کے جا رہے ہوتے ہیں باہر کلاس کے بعد، تو ایک دوسرے کو دھکے دینے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی؟ یہ کسی کو کہنے کہ ہٹو ہٹو مجھے گزرنا ہے. بھائی دوسرے کو بھی تو گزرنا ہے، صرف آپ کو تھوڑی گزرنا ہے. جب سڑک پہ ہوتے ہیں ہم تو کیا کرتے ہیں؟ ہارن بجانا شروع کر دے. بھائی آگے راستہ بند ہے، وہ غریب کہاں سے گزرے؟ آپ ہارن بجائیں گے بھی تو وہ نہیں جا سکتا، لیکن آپ سب کے لیے ایک ٹربل کریٹ کر رہے ہیں. پھر اسی طرح اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صحیح جگہ پارکنگ نہیں کرتے. کیوں؟ جلدی میں. اوہ میرا لیسن چلا جائے گا، میں فوراً بس جہاں بھی ڈبل پارکنگ کر کے آ جاتے ہیں. کیا دین پڑھنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ پھر اسی طرح اکثر مجھے، یعنی کوئی فلائٹ ایسی میں نے نہیں دیکھی جب بھی میں ٹریول کرتی ہوں
کہ جب جہاز ابھی رک نہیں رہا تو لوگ دڑ دڑ بیلٹیں کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سامان اتارنے لگتے ہیں. اور ایک دفعہ تو میرے سر پہ کسی کا سامان گرا، بلکہ میں بیٹھی رہتی ہوں اکثر کہ سب نکل جائیں، سب نے باہر ہی جانا ہے، کوئی جہاز میں رہنے نہیں دے گا. اگر ہم بیٹھنا بھی چاہیں تو وہ ہمیں نکال دیں گے یہاں سے. تو اس لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہم جلدی کیوں نہیں نکل پا رہے. دیکھیے تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یعنی کس بات کی جلدی. باہر جانا ہے، امیگریشن کی لائنز میں کھڑے ہونا ہے، وہ تو آپ کو جلدی نہیں کریں گے، آپ کی باری آئے گی تو نکلیں گے. بعض لوگ اس میں چلو جلدی پار ہو گئے تاکہ سامان آنے میں دیر لگتی، وہ تو آپ کو ویٹ کرنا ہے، سامان کے بغیر تو کر نہیں جاتے. سامان مل گیا تو باہر آ کے گاڑی پارکنگ میں ویٹ کرتے ہیں کہ وہ سامنے آئے یا وہاں تک لے کر جائیں، اور پھر اس کو وہاں سے پارکنگ سے نکلنے میں دیر لگتی ہے. تو ہر جگہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. تو جلدی کس بات کی، کیوں بھگدڑ مچائی ہوئی ہے؟ وہ تحمل اور بردباری اور سکون سے کام کرنا، وقار سے کام کرنا، یہ انسان کے اچھے اخلاق کی علامت ہوتی، مومن کی علامت ہے. تحمل سے کام کرنا نبوت کا 24واں حصہ ہے، پیغمبرانہ اخلاق ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی خصلتیں، تحمل سے کام کرنا، میانہ روی اختیار کرنا نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. تحمل سے کام، میانہ روی، ماڈریٹ رویہ اختیار کرنا، اعتدال سے کام لینا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. یہ بھی جلد بازی تھی ان کی. قیامت کیوں نہیں آ جاتی، عذاب کیوں نہیں آتا؟ کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جب یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے، نہ اپنی پیٹھیں، نہ ان کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی. یعنی جب عذاب آ جائے گا تو پھر کوئی ٹال نہیں سکے گا، ہٹا نہیں سکے گا ان سے. وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یکلخ دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر کی مہلت مل سکے گی. مذاق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کرے؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے. یعنی ہماری مہربانی اور ہماری توجہ سے، پرورش سے ان کے اندر فخر اور غرور کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا. نافرمانیوں کے باوجود جب انہیں سب کچھ ملتا رہا تو انہوں نے سمجھا کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا، تو ان کو بھول ہو گئی. مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ گھٹانے کی ایک شکل تو یہ تھی کہ ان پر دائرہ تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا. زیادہ تر حصہ اہل عرب کا مسلمان ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر گھیرا تنگ ہو رہا تھا. دوسرا یہ کہ فزیکل سینس میں بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. یعنی زمین پہلے زیادہ پھیلی ہوئی تھی، ہوتے ہوتے اس شیپ میں ہے اور اس سے بھی زیادہ شرنک ہو رہی. اور جب زمین کا انر کور پر پریشر بڑھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ شرنک، سب کچھ ختم ہو جائے گا. پھر انسان کیا کر سکے گا؟ اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کبھی بھی یہ سوچ کر کہ میرے پاس بہت وسائل ہیں اور میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اس لیے مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پکڑنا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. قل انما انذرکم بالوحی، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں. یعنی جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں اس کی بنیاد وحی الہی ہے. مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے. پھر انہیں اپنی غلطیاں سب نظر آنے لگے گی. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے. یاد رکھیے قیامت کے دن ہمارے سارے اعمال کا وزن ہوگا، سارے اعمال کا، اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے. پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے. اللہ اکبر. ایک ڈاٹ بھی اگر کہیں ڈالا ہوگا ایکسٹرا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. قیامت کے دن جو انصاف کے ترازو ہوں گے ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے سامنے بیٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، میرے کچھ کام کرتے ہیں لوگ، وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، میرا کہنا مانتے بھی اور نہیں بھی مانتے، پھر میں انہیں مارتا ہوں جب وہ بات نہیں مانتے، برا بھلا کہتا ہوں، گالی گلوچ کرتا ہوں، تو میرا ان کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا؟ آخرت میں میرا کیا حساب ہوگا؟ کیا میں چھوٹ جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، ان کی خیانت اور جھوٹ اور نافرمانی اور تمہاری سزا کا حساب لگایا جائے گا، سب ان کی خیانتیں جمع کر لی جائیں گی، سب جھوٹ اکٹھے کر لیے جائیں گے، اور تم نے جتنی دفعہ ان کو مارا ہوگا وہ بھی سارا گن لیا جائے گا. تو دونوں چیزوں کو، اس کے قصور اور تمہاری جو سزا ہے، دونوں آمنے سامنے رکھ دی جائے گی. اگر تمہاری سزا ان کے گناہوں کے برابر نکلی تو معاملہ برابر ہو جائے گا، کچھ بھی لینا دینا نہیں، اور یہ تمہارے حق میں ہوگا اور نہ تمہارے خلاف. اور اگر سزا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوئی، ان کے گناہ کم تھے اور تم نے مارا زیادہ، تو اس اضافے کا تم سے بدلہ لیا جائے گا. اس پر وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگا اور چلانے لگا کہ اچھا مجھ سے بدلہ لیا جائے گا میرے غلاموں کا. یعنی اس کو اتنی پریشانی ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ آیت قرآن میں نہیں پڑھتے ہو؟ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، جس کرائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جب کسی سے لین دین کا معاملہ کرے، کسی کو کچھ یعنی کہ چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے یا کسی کا اس کا حق لوٹانا ہوتا ہے، تو کوشش کیا کرے کہ حق سے زائد ڈالے، برابر کا معاملہ نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ترازو ہماری طرف سے اڑ جائے، کم نہ ہو جائے اور مشکل نہ پڑ جائے، کیونکہ وہاں تو صرف نیکیاں ہوگی. تو پھر وہی سبق دہرا لیجئے کہ ہر ایک کو دینے والے بنیے. جب آپ دینے والے ہوں گے، کل کو کیا ہوں گے؟ لینے والے. پھر آپ کو ملتا چلا جائے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو علیہم السلام فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ اس وقت جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بابرکت ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے بھیجی، اس لیے اس کو محبت سے دیکھا کریں، پیار سے اٹھایا کریں، خوشی سے پڑھا کریں اور اس کا حق ادا کیا کریں. یعنی اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھا کریں. ھذا ذکر مبارک انزلناہ، تو اس کی کسی بھی بات کا انکار. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے. یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے الہوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا. بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی کیسے خبر لی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو. یعنی یہ جو بڑا چھوڑ دیا تھا وہ، تو اس کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو. یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے،
واقعی تم خود ہی ظالم ہو. یعنی ان کو سمجھ آ گئی بات کہ وہ غلط کر رہے ہیں، دلیل ان کو سمجھ میں آ گئی، لیکن انہوں نے اس سے کوئی سبق نہ سیکھا. ثم نکسوا علی رؤوسہم، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. بھئی جب بولتے نہیں تو پھر الہ کیسے ہو گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پہ قادر ہے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. یعنی دلیل کے جواب میں جب ناکام ہوئے تو دھمکی دینی شروع کر دی. عام طور پر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جب ان کو آرام سے سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کے پاس اس کا جواب نہ ہو تو پھر وہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے، اور ڈانٹ ڈپٹ سے ٹھنڈے نہ ہو تو پھر مار پٹائی شروع کر دیتے. تو یہ ایک یعنی کہ رذیل ہٹ کنڈا ہوتا ہے بات منوانے کا، بلیک میل کرنے کا. انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. وہ چاہتے تھے کہ وہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. سب سے زیادہ ناکام ہونے والے وہ تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. ابن عباس کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کا آخری کلمہ یہ تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل. مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اور کہتے ہیں کہ زمین کے سب جانوروں نے آگ بجھانے میں اپنا حصہ ڈالا سوائے گرگٹ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی. ایک روایت میں آتا نا کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی بھر کے لا رہی تھی تو اسے کہا گیا کہ اس سے کیسے آگ بجھے گی، اتنا بڑا الاؤ ہے. اس نے کہا کل تاکہ میں اللہ کو کہہ سکوں کہ تیرے دوست کو بچانے کے لیے میں نے اپنا کام کر لیا تھا، میری بس ہمت اتنی تھی، میری استطاعت اتنی تھی، میری چونچ کا پانی. تو اسی طرح ہم سب کے بھی وسائل تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، تو ہماری چونچ میں بھی جتنا پانی ہے وہ دین کے دفاع میں لگا دینا چاہیے، اس کو بچا بچا کے نہیں رکھنا چاہیے. جو کچھ ہمیں آتا ہے اس کو استعمال کریں. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، یعنی شام اور فلسطین کی زمین. اور اس کی برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں. وہاں بکثرت پھل پیدا ہوتے ہیں اور بہترین قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں. یہاں پاکستان میں تو چونکہ امپورٹ ہو کر آتے نہیں، جو پھل باہر کے ملکوں میں فلسطین اور اب موجودہ اسرائیل کی طرف سے ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کی کوالٹی دیکھنے کے لائق ہوتی ہے. تو ہر زمین کے اوپر مختلف طرح کے پھل لگتے ہیں نا. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کچھ علاقوں میں بیر بڑے بڑے اگتے ہیں اور کچھ علاقوں میں وہی کوالٹی اگر کسی کام کے نہیں. جیسے زیتون اگر اس کے اصل جگہ پر لگایا جائے تو وہ بہترین اگتا ہے، اور اگر ہم یہاں پاکستان میں لگانے کی کوشش کریں تو بالکل چھوٹے چھوٹے بے رنگ سے پودے یا پھل نکلتے ہیں اس سے. تو بعض زمینیں بعض کے مقابلے میں بعض پھلوں کے لیے پھولوں کے لیے زیادہ مناسب ہوتی، اور اسی طرح انسانوں کے لیے بھی بعض ماحول بعض کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، ان میں وہ زیادہ فلرش کرتے ہیں، زیادہ پھلتے پھولتے ہیں. تو آپ کو اپنے بارے میں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہاں کب کس وقت کیسے زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہوں، کس وقت میں زیادہ بہتر کام کرتی ہوں. بالکل ارلی مارننگ یا پھر دوپہر کے وقت یا گھر میں جا کے یا الہدا کے اندر. تو اپنے دن کا وہ حصہ جس پر آپ خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت اچھے کام میں گزرا اور آپ سمجھتے ہیں واقعی آپ نے کچھ کیا، تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ اس وقت کی برکت ہوتی ہے، بعض اوقات اس کام کی برکت ہوتی ہے، اس جگہ کی برکت ہوتی ہے. اس وقت کلام اللہ کی برکت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض کلام بابرکت بنائے ہیں، بعض جگہیں بابرکت بنائی. اور برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیر کثیر، یعنی بہت زیادہ اس جگہ پر خیر ڈال دیے. بعض دن، بعض راتیں، بعض مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عام دنوں کی نسبت بہت ساری عبادت ہو جاتی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا، اور یعقوب اس پر مزید یعنی پوتا بھی دیا، اور ہر ایک کو صالح بنایا.
اور ہم نے ان کو امام بنا دیا. سب امام تھے، لیڈرز، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، یعنی منمانی نہیں کرتے تھے، ہماری بات کے مطابق آگے بتاتے. اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ واقعی وہ اپنی زندگیوں کا مقصد پورا کر رہے تھے. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، یعنی سدوم کے علاقے سے. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی. اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا، نیک لوگوں میں سے. لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی. یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی. یعنی کرب سے نجات دی. کرب کیا ہوتا ہے؟ ایسی کیفیت جس میں انسان بہت بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، فزیکلی یا اسپرچولی یا ایموشنلی ڈاؤن ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اسماء بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھا کرو؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی. یعنی جب دل بے چین ہو تو یہ دعا پڑھتے رہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرب کے وقت یہ فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے. ایک دفعہ عرش عظیم کہا گیا، دوسری دفعہ عرش کریم کہا گیا، یعنی عرش کی صفت یہاں بیان کر کے ایک طرح سے دعا کی گئی. تو نیکسٹ ٹائم جب کبھی کوئی پریشانی ہو، بے چینی ہو، تو کیا کریں گے؟ دعا کریں گے. اچھا اس وقت دعا یاد نہیں آتی، یاد بھی بھول جاتی ہے، پھر کیا کریں گے؟ ایاک نستعین کھول لیں گے اور سب سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ کر وہ ساری دعائیں بار بار پڑھ کے جب تک دل ٹھیک نہیں ہوتا پڑھتے رہیں گے، اور پھر واپس آ کے خوش ہو کر سب سے ملیں گے. بعضوں کا صرف شیطان آپ کو پریشان کرتا ہے تاکہ آپ کوئی اچھا کام نہ کر سکیں، وہ آپ کو رنج و غم میں مبتلا کرتا ہے. تو کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، فوراً دعا، اور دعا یاد نہ آ رہی ہو تو پھر کتاب سے مدد لیں. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اور قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کس دولت سے نوازا؟ حکم اور علم. حکم سے مراد قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین کی صلاحیت، اور نبوت بھی کہا جاتا ہے، لیکن عام معنوں میں نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بے پناہ سمجھ دیتا ہے، اور علم. تو ہمیں بھی اپنے لیے کیا مانگنا چاہیے؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کا کھیت تھا اور دوسرے شخص کی بکریاں تھی، تو بکریاں رات کے وقت اس کے کھیت میں گھس گئیں اور سارا کچھ کھا گئیں. تو انہوں نے داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد کی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی ساری بکریاں چھین کر اس کو دے دی جائیں. لیکن سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے اختلاف کیا.
اور کہا کہ بکریاں اس وقت تک کھیت والے کے پاس رہیں جب تک بکری والا کھیت کو پھر سے تیار نہ کر دے، دوبارہ کھیت بنا دے، اور یہ فیصلہ زیادہ بہتر تھا. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا. اب سلیمان کیا تھے؟ بیٹے تھے، چھوٹے تھے لیکن سمجھدار تھے. تو جس کو اللہ جتنی سمجھ چاہے دے، عمر کا اس میں بہت حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے عمر کی وجہ سے تجربات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کم عمر کے بچے آپ سے زیادہ سمجھ کی بات کر سکتے ہیں. تو کسی کو بھی حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کی بات توجہ سے سنا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت بات کو توجہ سے سننا، اپنے جسم کو اس شخص کی طرف موڑ لینا جو آپ سے بات کر رہا ہو. اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں سے آپ کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہو جائیں گے. اچھے ریلیشن شپ کی علامت ہے. یعنی بے پرواہی، بے نیازی کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے. یاد کرو وہ موقع جب کہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا. حکم اور علم کے ہوتے ہوئے بھی پھر بعض لوگوں کے پاس دوسروں کی نسبت اور زیادہ ہوتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے پیچھے بھی حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے، یعنی چھوٹے سے بڑے تھے، سمجھ میں سب بھائیوں سے زیادہ تھے. ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے لیکن سمجھ اور روب میں کہیں زیادہ تھے. اسی طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام میں سلیمان علیہ السلام چھوٹے ہیں لیکن سمجھ میں زیادہ ہیں. تو کبھی کسی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں. دیکھیں یہ کہ کوئی چھوٹا ہے یا بڑا، وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اور اپنے لیے کیا مانگتے رہیں. حکم اور علم اللہ ہمیں بھی دے دے، ہم بھی کوئی صحیح فیصلے کیا کریں. کیونکہ بہت ساری پریشانیاں غلط فیصلوں کی وجہ سے آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. رانگ ڈیسیژنز ہمیں رانگ ڈیسٹینیشن پہ پہنچا دیتے ہیں جو ہم نے مقرر نہیں کیا ہوتا. پھر فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. سبحان اللہ، تسبیح. پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے، کیونکہ داؤد علیہ السلام جب باہر نکل کے اللہ کی حمد و ثنا کرتے، تسبیح کرتے، ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ اسے سن کر آس پاس کا سارا ماحول ان کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرنے لگتا، اس تسبیح کی گونج میں شامل ہو جاتے. ویسے تو زمین آسمان کی ہر چیز تسبیح کر ہی رہی ہے لیکن خاموشی سے کر رہی. داؤد علیہ السلام بلند آواز سے کرتے تو آس پاس کی چیزیں بھی سن کر ساتھ شریک ہو جاتی. کیا سما ہوگا. الجبال یسبحن والطیر، پہاڑ بھی کر رہے ہوتے تھے اور پرندے بھی کر رہے ہوتے تھے. وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ کرنے والے ہم تھے. اللہ نے یہ موقع ان کو دیا، ورنہ ہم اگر بیٹھ کے کسی درخت کے نیچے جتنا چاہیں تسبیح کریں، زور سے تلاوت کریں، کوئی پرندہ ہمارے ساتھ نہیں لگتا، کیونکہ ہماری نہ وہ آواز ہے نہ وہ طریقہ سلیقہ، اور اللہ کا اذن ہی نہیں ہمارے لیے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صفت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا. اب آپ دیکھیے داؤد علیہ السلام کو لوہا مسخر کیا گیا، سالڈ چیز، اور سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں جو ہاتھ میں نہیں آتی اس کو مسخر کر دیا تھا، جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. پھر اشارہ ہے فلسطین کی طرف. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اور شیاطین میں سے بھی ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. ان سب کے نگران بھی ہم ہی تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن مسخر کیے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو ان کے فزیکل کام بھی کرتے تھے. سمندروں میں ڈوب کے جا کے موتی نکال لاتے تھے اور ان کے لیے پہاڑ توڑتے اور پہاڑوں میں عمارتیں بناتے اور بڑے بڑے کام کرتے. یعملون عملا دون ذلک، عمارتیں بناتے ان کے لیے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان کے نگران ہم تھے، یعنی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. كُنَّا فَاعِلِينَ كُنَّا حَافِظِينَ كُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ،
یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑی سے بڑی چیز جو انسان کر گزرے اس کے بعد اس کو یہ سوچنا چاہیے، یا اس کے دوران بھی، کہ یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے فضل سے ہوا ہے، ورنہ میں کہاں اور یہ کام کہاں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور یہی ہوشمندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی علیہ السلام۔ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ یہ ہے معنی اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ یہاں آپ دیکھیں انہوں نے کیا مانگا کہ اللہ تو مجھے صحت دے دے، جلدی دے دے، آج ہی دے دے، میری بیماری دور کر دے، فوراً کر دے۔ ایسا تو نہیں کہا، کیا کہا؟ بس اپنا حال بتایا، انی مسنی الضر، مجھے کچھ تکلیف ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا۔ آپ کو تو نہیں کوئی تکلیف؟ ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پکارنا چاہیے۔ اوکے، یہ نہیں کہا انت الرحیم انت الرحمن، کیا کہا؟ ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر مہربان۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، دعا قبول ہو گئی۔ اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے، ذکر للعابدین، جتنے بھی عبادت گزار ہیں وہ سب اسی طریقے پر عمل کرنے والے ہوں کہ اپنی تکلیفیں اللہ کے سامنے بیان کرنے والے اور اللہ سے رحم مانگنے والے۔ واسماعیل وادریس وذوالکفل کل من الصابرین، اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی تھی، یہ بھی ایک پیغمبر ہے کہ یہ سب لوگ صابر لوگ تھے، کل من الصابرین۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو جو نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاص رحمت سے نوازتا ہے، ورنہ اس کی رحمت تو عام ہے سب کے لیے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا غضبناک ہو کر، اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے خیال کیا کہ قوم پر اب عذاب آنے ہی والا ہے، اس لیے میں پہلے ہی چلا جاتا ہوں، اب ان کو تو ختم ہونا ہی ہونا ہے، تو چند لمحے اور صبر نہیں کی، جلدی کی۔ فظن ان لن نقدر علیہ، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم اس پر قادر نہیں، ہم اس کی گرفت نہ کریں گے، ہم پکڑیں گے نہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ وہاں سے چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی میں بیٹھے اور کشتی سے سمندر کے اندر گرا دیے گئے، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ تک پہنچ گئے، جو خود بھی اندھیرا تھا اور اوپر سے سمندر کے اندھیرے، اور مچھلی ان کو لے کے وہ نیچے چلی گئی۔ تو ان اندھیروں میں، غم کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، ان بہت سے اندھیروں میں انہوں نے پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی الہ مگر تو ہی، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا، میری غلطی تھی۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انسان کے اوپر پکڑ اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن ہم جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر اپنی غلطی کو بھول جاتے ہیں، ہم دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کسی بھی مشکل کے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غلطی کو یاد کرنا چاہیے، اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کی نیت درست ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی بالکل صحیح طرح آپ کے سامنے پورا آپ کا قصور لا کے رکھ دیں گے، یہ غلطی کی تھی تم نے، وہ غلطی جو آپ کو بھول چکی ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اچھا یہ غلطی کی تھی میں نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر خاص طور پر وہ غلطی جب یاد آئے اس کو سامنے رکھ کر دعائیں کریں تو دعائیں جلدی قبول ہوں گی، کیونکہ آیت کریمہ کا مقصد یہی ہے۔ لیکن ہم نے آیت کریمہ کا مقصد اور طریقہ کار کیا بنا لیا کہ جنہوں نے قصور کیا ہوتا ہے وہ تو آیت کریمہ پڑھتے نہیں، گھیر گھار کے محلے سے لوگ اکٹھے کر لیتے اور وہ بھی بیزار ہو کر بیٹھ کر تسبیحاں پڑھتے رہتے ہیں، اور بےچارے معصوم وہ اپنے آپ کو گناہگار قرار دیتے رہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اور گھر والے کیا کرتے ہیں؟
سموسے تلتے رہتے ہیں، کھانے پکاتے رہتے ہیں. اسی لیے پھر سارے محلے کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور جس نے بلایا ہوتا ہے اس کے وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مسائل آئے، جنگ احد گزری یا جنگ حنین گزری یا صلح حدیبیہ کا موقع آیا، کبھی بھی سب کو بٹھا کے آیت کریمہ نہیں پڑھا. تو اس طرح پڑھنے کی بجائے کیا کریں، اکیلے، بالکل جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اکیلے پڑھا تھا نا، ایسے ہی کہیں اکیلے بیٹھ کر اس کو پڑھیں. اور جب یہ کہیں نا انی کنت من الظالمین، تو یو مین اٹ، کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے، اس لیے مجھے تکلیف آئی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور سنیں گے. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و الم اور آزمائش میں مبتلا آدمی اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ کہا گیا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو مسلمان اس دعا کے ذریعے کوئی چیز مانگتا ہے، جو مسلمان اس دعا کے ذریعے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کر دیتا ہے. ابھی ایک دفعہ یہ پڑھیے اور کوئی دعا کیجیے. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور بہترین وارث تو تو ہی ہے. بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. درست کر دیا یعنی کوئی بھی کپل جو بیمار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو درست کر سکتا ہے. کہاں یہ کہ جو درست ہو اور اولاد نہ ہو رہی ہے تو اللہ اس کو اولاد نہ دے. یہی آیت کریمہ پڑھ کر اور قبولیت والی دعائیں پڑھ کر دعا کرنی چاہیے. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے. ان کا سارا پیشن، ان کی خوشی، ان کا شوق کیا تھا؟ نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنا. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہوں اور سامنے سے کوئی نیکی کا کام نظر آئے تو ہم راستہ ہی بدل دیتے ہیں کہ کہیں ہمارے ذمے نہ لگ جائیے. گھر میں تو نہیں ایسا کرتے کہ ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں کہ امی کوئی کام ہی نہ کہہ دے. یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. 3 کوالٹیز انڈر لائن کیجئے. یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. رغبت، رہبت، خشوع. واللتی احسنت فرجہا. سب مردوں کا ذکر کرنے کے بعد اب خاتون کا ذکر ہے، مریم علیہ السلام کا. اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سب سے اہم چیز اس کی عزت و عصمت ہے، جس کی حفاظت اس کو کرنا ہے. اور اس کی آزمائش بھی عموماً اسی راستے سے آتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے میں کہ اس نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی تھی، اس کو اتنا بڑا مقام عطا کیا. تو جو لڑکی پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے، حرام کاموں سے بچتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اس کا بہترین انعام دیتے ہیں دنیا میں بھی، اچھے شوہر، اچھی اولاد کی شکل میں. ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں. یعنی یہ سارے پیغمبر ایک ہی امت ہے اور ہم بھی انہی سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمان ہیں. فاعبدونی، پس تم میری عبادت کرو. وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون. مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے. فمن یعمل من الصالحات، تو جو بھی نیک کام کرے گا، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کو لکھتے ہیں. کاتبون، لکھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن کو آزماتا ہوں اور اس آزمائش پر بھی وہ میری تعریف کرتا ہے، تو پھر وہ جب بستر سے اٹھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو قید کیا اور اسے آزمایا، لہٰذا تم اس کے لیے ان تمام کاموں کا اجر اور ثواب لکھو جو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا. یعنی جب انسان بیمار بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کی نیکیاں جو وہ عام دنوں میں کرتا ہے وہ لکھی جاتی رہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی. وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے. سورۃ کہف میں ان کے بارے میں پڑھا نا آپ نے کہ ان کا وہ ردم یا جو دیوار ہے وہ اس میں سوراخ ہو جائے گا اور پھر وہ گر پڑے گی اور وہ باہر نکل آئیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا، یعنی قیامت قریب آ جائے گی. تو یکایک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطاوار تھے. قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ 9 چیزیں سامنے نہ آ جائیں: دھواں، دجال، دابت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کی یورش، 3 بڑے خسوف زمین کا دھسایا جانا، لینڈ سلائڈ، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور پھر سب سے آخر میں یمن کی طرف سے ایک سخت آگ اٹھے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانکے گی، یعنی وہ آخری نشانی ہوگی. تو یاجوج ماجوج بھی اس وقت نکلیں گے جب قیامت بالکل قریب آ چکی ہوگی. وہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی الہ ہوتے تو وہاں نہ جاتے، ان سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. اور وہاں وہ ہنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی. رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یعنی جو لوگ اچھے کام کر کے جائیں گے ان کا وہاں شاندار استقبال ہوگا. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں. جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. جو نیک لوگ ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ نیکی کی وجہ سے ان کا دنیا میں کوئی حصہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اقتدار دیتا ہے، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، طالوت وغیرہ وغیرہ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے جو آپ کو بھیجا تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ان کو آگ سے بچانے والے، ان کو ایسے کاموں سے نجات دلانے والے جو ان کی ہلاکت کا باعث ہوں. ان سے کہیے میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے. اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، یعنی قیامت. اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، چپکے چپکے سرگوشیاں کر کے، کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. آخر کار رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے، یعنی بہت خوف زدہ کر دینے والی چیز ہے. اگر کسی وقت بھی تھوڑی سی معمولی بھی زمین حرکت کرنے لگے تو انسان کا دل باہر آنے لگتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی. کہا یہ کہ قیامت کا زلزلہ کہ اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین بری طرح ہلا ماری جائے گی.
اور پھر ایک جھٹکے کے بعد ایک جھٹکا آ رہا ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا فیومئذ وقعت الواقعہ، کہ اس دن پہاڑ اور زمین اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے، سب کوٹ دیے جائیں گے اور وہ عظیم واقعہ پیش آ جائے گا. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس روز زلزلے کا جھٹکا ہلا مارے گا پھر ایک دوسرا جھٹکا اس کے پیچھے آئے گا، یعنی وہ ختم نہیں ہوگا. ابھی تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر ہلنے کے بعد ہر چیز ساکت ہو جاتی، لیکن قیامت کا زلزلہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ سب ختم نہ ہو جائیں. تو اس لیے لوگوں کو اس دن سے ڈرنا چاہیے، لوگوں کو اس دن سے بچنے کے لیے اس دن کی تیاری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جس روز تم اسے دیکھو گے تو حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. یعنی کسی کو کسی کی ہوش نہیں. سب سے زیادہ جو رشتہ دوسرے کی کیئر کرنے والا ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. جب بچہ دودھ پی رہا، خصوصاً چھوٹا، اس وقت وہ بہت زیادہ اس سے اٹیچ ہوتی اور ہر حال میں اس کا خیال رکھتی. فرمایا کہ اس دن تو دودھ پلانے والی بھی اپنے دودھ پلاتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس کو بھی پرواہ نہیں رہے گی، اور جس کسی کے پیٹ میں کچھ ہوگا وہ سب بھی گر جائے گا. اتنی دہشت اور خوف ہوگا. اور لوگوں کا حال کیا ہوگا جب یہ زلزلے آ رہے ہوں گے، جو لوگ زمین پر ہوں گے اس وقت، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، جیسے وہ نشے میں ڈرنک ہو، کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کوئی نشے میں نہیں ہوگا، ان کو ہر چیز کا ہوش ہوگا، پتہ چل رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، بغیر اللہ کو جانے اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب میں ہی یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. یعنی شیطان کی دوستی بڑی مہنگی دوستی ہے. لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد زندگی کے بارے میں کچھ شک ہے کہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے، تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کی. یعنی اپنی تخلیق پر غور کرو کہ اب کیسے پیدا ہو گئے کہ دوبارہ نہیں ہو سکتے. پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کر دیں. ہم جس طرح نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. یہ سارے انسانی زندگی کے مراحل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے ہی پورے ہوتے ہیں. اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، کسی کو بچہ سا اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی جوان فوت ہو جاتا ہے اور کوئی اس کے بعد، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، ارذل العمر. اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. یعنی انسان کو اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا کہ وہ ڈھکا ہوا یا ننگا ہے، کون اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی. جیسے یہ دنیا بنی ہے بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری دنیا بھی بنا لے گا. اگر یہ بن سکتی ہے تو وہ کیسے نہیں بن سکتی؟ تو اس لیے کسی کو بھی قیامت کے آنے میں شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. زندہ بھی اور مردے سب دوبارہ اٹھیں گے. یعنی زندہ تو ایک سور پھونکنے کے بعد مر جائیں گے، اور پھر دوسرے جو مرے ہوئے ہیں ان کے ساتھ دوبارہ سے اٹھ جائیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں. یعنی دنیا کے علم پر ان کو اتنا فخر اور غرور ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بری بری باتیں کرنے لگتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. جتنے بھی ایتھیسٹس ہیں ان کے لیے یہ آیات بہت زبردست ہیں، ان میں دلائل موجود ہیں.
وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. یعنی ایسے لوگ جو پورا یقین نہیں رکھتے دین پر، آخرت پر، اللہ کے احکامات پر، اس لیے اگر حالات اچھے ہوں تو دین کی بات مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں. جب کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. انڈر لائن کریں اس کو، کتنی خوفناک بات ہے کہ وہ لوگ جو صرف اچھے حالات میں اللہ کو یاد کریں، اللہ سے راضی ہوں، اور جب تکلیف ہو تو ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کے ناراض ہو جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ کوئی شخص مدینہ آتا ہجرت کر کے، اس کے بعد اگر اس کی بیوی بچہ دیتی اور اس کی گھوڑی بھی بچہ دیتی تو کہتا کہ یہ دین بہت اچھا ہے. یعنی دنیاوی فائدے ہوتے تو کہتے کہ یہ تو بڑی دین کی برکتیں ہیں جو ہم پہ نازل ہو رہی ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتے کہ یہ دین برا ہے. جب سے ہم اس دین میں آئے ہیں ہمارے ساتھ یہ مسائل کھڑے ہو گئے. تو کبھی بھی اپنے مسائل کی وجہ دین نہ بتائیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان پر ویسے ہی مثلا ہسبینڈ وائف کی نہیں بن رہی یا بہن بھائی کی نہیں بن رہی یا کسی کے ساتھ، اور جب آپس میں نہیں بنتی تو اس کی کئی دنیاوی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی مال کا لین دین، کوئی اور مزاج کا نہ ملنا، پھر اتنے میں دین زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور دین کی وجہ سے وہ بات اور بھی زیادہ بگڑ جاتی. تو وہ اپنے پچھلے سارے اختلافات کو چھوڑ کر صرف دین کو بلیم کرتے ہیں کہ جب سے میں نے دین کی راہ اختیار کیا مجھ پر یہ سارے امتحان ہیں اور میں اب اس دین کو چھوڑ رہی ہوں. نہیں، ایسے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے. دیکھیے جیسے بیمار ہوتے وقت فرشتے آ کے دیکھتے ہیں نا یہ بندہ کیا باتیں کرتا ہے، اسی طرح کسی بھی آزمائش کے وقت فرشتے دیکھتے ہیں کہ بندہ بولتا کیا ہے. تو اس وقت فوراً اپنی زبان پہ نظر رکھے کہ میں اب تکلیف کو کیسے لوگوں کے سامنے بیان کروں گی. تکلیف کو صرف اس وقت انسان کسی کے سامنے بیان کر سکتا ہے جب اسے کسی کام کی کوئی معقول عذر وجہ دینی ہو. مثلا آپ اسکول نہیں آئے تو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں آئے، تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے تکلیف تھی، ایک جینوئن ریزن ہے. آپ آہستہ چل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی شخص اس سے اریٹیٹ ہو رہا تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے اس لیے میں آہستہ چل رہی ہوں. اسی طرح جب کوئی وجہ ہو، ضرورت ہو، تو ڈاکٹر کو بتایا جا سکتا ہے کہ تکلیف کہاں تاکہ علاج ہو سکے. لیکن اس کے علاوہ ارریلیونٹ پیپل سے بلا وجہ بیٹھ کے اپنے دکھوں کی، بیماریوں کی، تکلیفوں کی، بچوں کی، ادھر کی ادھر کی داستانیں سنا کے دوسروں کو پریشان کرنا، یہ انتہائی احمقانہ فعل ہے اور اس سے بچنا چاہیے. آپ اپنا مسئلہ صرف اس شخص کو سنائیں جو واقعی حل کر سکتا ہو، جو آپ کو کوئی اچھی نصیحت کرے. ورنہ غیبت سنا ادھر، غیبت سنا ادھر. کچھ لوگوں کا مشغلہ بن چکا ہوتا ہے، وہ جب دل میں اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کوئی غبار اٹھتا ہے پھر اٹھ کے فون کھڑکا دیتے، کسی نہ کسی کو شکایت لگا دیتے. تو یہ صبر کرنا نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی اجر ہے. پھر تو مسائل کے حل کے لیے تو آپ بات ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں لیکن ویسے نہیں. تو دین کو بدنام نہ کرے. اور پھر خاص طور پر یہ کہ جب سے دین میں آئے ہیں تو یہ مسئلے ہو رہے ہیں، یہ کہنا تو بالکل چھوڑ دیں ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. یہ ہے صریح خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے دور کی گمراہی. یعنی بعض لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا الہ بنا لیتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. تو ایسا کرنے والوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ انتہا درجے کے گمراہ ہیں. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اسے ناگوار ہے. پیچھے مسائل کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو کچھ لوگ جب ان کو کہا جاتا ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے کہ اللہ سے دعا کرو، کہتے بہت دعائیں کی ہیں کچھ نہیں بنتا. تو شاید انہیں دعا کرنے کا مطلب ہی نہیں پتا. تو کبھی یہ نہ کہیں کہ بہت دعائیں کی ہیں اور ہماری نہیں سنی جاتی. آپ نے دیکھا پیغمبروں کی دعائیں سال ہر سال کے بعد قبول ہوئی، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، وہ عام انسان نہیں تھے، خلیل اللہ تھے. ابراہیم علیہ السلام اور 100 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہو رہا ہے.
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکلیف دور کرتا ہے، وہ مسئلہ حل کرتا ہے، لیکن اس کا اپنا ایک وقت ہے. تو ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، پھر چاہیے کہ وہ گلے میں پھندا لٹکائے اور چھت سے لٹک جائے، پھر دیکھے مدد ہوتی، اس کے مسئلے حل ہوتے. یا آسمان پر جا کر دیکھے کہ زبردستی کچھ حل کرا کے دے، کچھ بھی نہیں. تو انسان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ صبر کی. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور وہ ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد. جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابئی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے. اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں. اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. تو یہاں پر پھر سجدہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، سجدے کے بارے میں یاد رکھیے کہ سجدہ کرنا فرض کے درجے میں نہیں ہے. کرنا بہت پسندیدہ مستحب ہے، شیطان کو رلاتا ہے. اسی وقت نہ کر سکے تو نماز کے ساتھ کر لیں، جب چاہیں کر لیں، دن میں کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ عین اسی وقت کیا جائے، کیونکہ بعض اوقات حالات ایسے نہیں ہوتے کہ عین اس وقت انسان کر سکے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جمعہ کے دن انہوں نے ممبر پر سورۃ النحل پڑھی. جب سجدے کی آیت تک پہنچے تو ممبر سے اترے اور سجدہ کیا. یعنی خطبہ دے رہے تھے، ممبر سے اترے اور سجدہ کیا، تو لوگوں نے بھی ساتھ سجدہ کیا. دوسرے جمعے کو پھر یہی سورت پڑھی، پھر سورۃ النحل پڑھی. جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگوں ہم سجدے کی آیت پڑھتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے کیوں کر کے ایسا دکھایا؟ تاکہ جو نہ کر سکے کسی وجہ سے، کرنا بہت اچھا ہے، آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا، شیطان پیٹے گا، آپ کی نیکی لکھی جائے گی، اللہ آپ سے خوش ہوگا، آپ سجدے میں اللہ سے قریب ہوتے، بہت فائدے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ راہ چل رہے ہیں اور آپ تلاوت سن رہے ہیں، اور وہاں آپ سڑک پہ کہاں سجدہ کریں گے، تو نہیں کر سکتے. گھر آتے ہیں تو بھول جاتا ہے، تو گناہ گار نہیں ہوتے، یہ مطلب ہے. یعنی سجدہ تلاوت کو فرض نہیں کیا گیا، اسے ہماری خوشی پر رکھا گیا کہ خوشی سے کرو، تو خوشی سے کرنا چاہیے. اور سورج، چاند، یہ سب بھی سجدہ کرتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنی قیام کی جگہ عرش کے نیچے آ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے. یعنی سورج ہر روز جب اپنا سرکل مکمل کرتا ہے تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں وہ سجدہ کر کے آگے جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجازت دی جاتی ہے تو وہ آگے آتا ہے، نہیں تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ پیچھے. اور جب پیچھے جائے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت قریب آ جائے گی، توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ کس دن ہو جائے یہ ہمیں نہیں معلوم. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں. اللہ اکبر. ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، استغفر اللہ، جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے گل جائیں گے. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرزوں ہتھوڑوں سے ان کو مارا جائے گا. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، واپس پلٹا دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. جہنم کو معمولی چیز نہیں، بہت بڑی بلا ہے. ہر اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے جس کی وجہ سے انسان وہاں جائے، کسی بھی قیمت پر ہو. دوسری طرف ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ان کو بیوٹیفائی کیا جائے گا. اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے. ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی. جنت میں کیوں جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے پاکیزہ بات قبول کر لی. پاکیزہ بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ پاکیزہ کلمہ ہے.
قرآن پاکیزہ ہے، قرآن پاک نہیں کہتے آپ؟ تو اس کو قبول کر لیا انہوں نے، اس کی ہدایات کو قبول کر لیا، اور جو جو کچھ اس نے بتایا انہوں نے اس کو اپنا لیا، تو ان کے لیے جنت کے باغ ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو تعریف والا ہے اس کا راستہ دکھا دیا گیا۔ ہدایت کا راستہ کیسے ملتا ہے؟ جب انسان پاکیزہ بات کو لیتا ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، پھر اس کو وہ راستے بھی ملنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر استقامت بھی عطا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں، ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے۔ اس مسجد حرام میں بھی جو راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی اللہ کا گھر جو ہے حرم، وہ قابل احترام گھر ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کی حرمت کو پامال کرے، کیونکہ اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ جو جگہ جتنی بڑی ہوتی ہے اس کی صفائی کا خیال نہ رکھنا بھی اتنا ہی بڑا ظلم اور جرم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اچھے اور برے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے تو میں نے ان کے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل راستے میں تکلیف دہ چیز کو دور کرنا پایا، اور ان میں سے ان کے برے اعمال دکھائے گئے تو برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا۔ مسجد میں تھوکنا، اللہ اکبر، وہی ہو سکتا ہے کہ انتہائی غلیظ طبیعت کا انسان ہو کہ جس کو اس بات کی پرواہ نہ کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ تو اس لیے جہاں کہیں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو اس جگہ کی صفائی کرنا، اس جگہ کو پاک صاف رکھنا، صاف ستھرا رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ ابو سہلہ صاحب بن خلاد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک قوم کی امامت کی اور اس نے اسے قبلے کی طرف تھوک دیا، یعنی آگے کھڑا تھا نماز پڑھا رہا تھا تو گلے میں کچھ ہوا ہوگا تو سامنے ہی تھوک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے تھے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا آئندہ اسے تم امامت کے لیے کھڑا مت کرنا، یہ شخص امامت کے لائق نہیں، لیڈر بننے کے لائق نہیں، جس کو یہ تمیز نہیں۔ اور پھر قیامت کے دن جو شخص بھی مسجدوں کی بے حرمتی کرے گا وہ سب سے بڑا ظالم قرار پائے گا۔ اس کے برعکس مسجد کی صفائی کا اجر کیا ہے؟ وہ اس عورت کا واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا، جو سیاہ رنگ کی باندھی تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، جب اسے وہ نہ ملی، نظر نہ آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ اس کا تو گزشتہ روز انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ پھر آپ خود ان کی قبر پر گئے اور دوبارہ اس کا جنازہ پڑھا۔ یعنی اتنا بڑا اعزاز دیا کہ وہ کوئی سربراہ سلطنت نہیں تھی، وہ مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی، لیکن اللہ کے نزدیک عزت کس کام میں ہے یہ سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ تو اپنے گھر میں صفائی کو بھی برا مانتے ہیں، تو صفائی تو اللہ کو پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، صاف ستھرا رکھو۔ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ اپنے پیارے پیغمبروں کو، محبوب بندوں کو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اور حج کے فائدے حج پہ جا کے ہی پتہ چلتے ہیں، دور سے کتنی بھی کہانیاں سن لیں تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ جانور اللہ نے پیدا کیا، صرف اللہ کے نام پر اس کو ذبح کرنا چاہیے، کسی اور کا نام اس پہ لینا یا نیت رکھنا جو ہے وہ شرک بن جاتا ہے اور وہ اس کا کھانا حرام ہوتا ہے۔ خواہ آپ نے حلال ہی کیا اس کو، لیکن وہ حلال ہوتا ہی نہیں جب تک اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ حج کے ریچولز بتائے جا رہے ہیں۔ اور طواف کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کے 7 چکر اس طرح لگائے کہ اس میں کوئی لغو بات نہ کرے، مثلا لغو بات کیا ہوتی ہے؟ 2 لوگ جا رہے تو کہتے دیکھو دیکھو اس کے تو سارا لباس ہی ایسا نظر آ رہا ہے،
دیکھو یہ کیسے طواف کر رہا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ اکیلے نہیں ہم لوگ طواف کرتے, کسی کو ساتھ لے کے کرتے ہیں. پھر جب دو لوگ ساتھ ہو جاتے تو خواتین تو باتیں کرنے سے باز آتی ہی نہیں, کسی نہ کسی پہ ضرور تبصرہ ہو جائے گا. یہ تبصرہ بھی لغو ہے, یا تو غیبت ہوگی یا لغو ہوگا. تو اس لیے اس وقت پوری توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. تو فرمایا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا جو طواف میں کوئی لغو بات نہ کرے گا. اور جو شخص گن کر طواف کے 7 چکر لگائے گا, گنے گا ہر چکر کو, اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا یا رکھتا ہے اس پر اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں, اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. تو اگر پاؤں تھک جائیں تو بھی نہ تھکیں, تو بھی شکایت نہ کریں, کسی سے شکوہ نہ کریں, کیونکہ یہ تعظیم کے خلاف ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ. اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے, یعنی جو شخص کرے گا اسی کو فائدہ پہنچے گا. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں, بس بتوں کی گندگی سے بچو, جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. اب دیکھیے جھوٹ کو کس کے برابر قرار دیا گیا؟ جھوٹ کس کے برابر ہے؟ شرک کے برابر. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو, یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. کبھی کسی کو دیکھا جو بلند عمارت سے گر کے مرتے ہیں لوگ, ہڈی چور چور ہو جاتی, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. کہاں یہ کہ کوئی آسمان سے گرے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ تو جو شرک کرتا ہے اس کی ایسی ہی ہلاکت ہے. یہ ہے اصل معاملہ, اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. پھر دوبارہ تعظیم کی بات آ رہی ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے, یعنی منا میں جا کے قربان کرو گے. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے, یعنی یہ قربانی صرف امت محمد کے لیے نہیں, پچھلی امتوں میں بھی قربانی پائی جاتی تھی, تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں. ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے, بس تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور اسی کے تم مطیع فرما بنو. اور اے نبی بشارت دے دیجئے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو, جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. انڈر لائن کیجیے اس کو. خوشخبری ہے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں, ہمبل پیپل, کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کا دل کانپ جاتا ہے. وہ کوئی اکڑتے نہیں, بحثیں نہیں کرتے, مقابلے نہیں کرتے. جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کیا ہے, تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے, بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں, اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں. ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون, مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. ظاہری چیز نہیں, دل کی حالت, تقوی. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اللہ نے جانور دیا, اللہ کا نام لو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے نیکوکار لوگوں کو, احسان کرنے والوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا, یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور, یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا جو نعمتوں پر ناشکری کرے. تو جب آپ اللہ کے راستے میں ہوں اور پریشانیاں ہوں, تکلیفیں آئیں, تو یاد رکھیں اللہ کی مدد آپ کے لیے ہے, بس صبر کی ضرورت ہے اور انتظار کی ضرورت ہے.
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ انڈر لائن وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا۔ کتنا سچا وعدہ ہے، تو کبھی بھی نہ گھبرائیں مخالفتوں سے۔ مَن يَنْصُرُهُ، فکر اس کی لگ جائے کہ ہم اللہ کی دین کی مدد کہاں سے کریں، کیسے کریں، کتنی کریں، کب کریں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو پہلے میں نے مہلت دی، پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو میری عقوبت کیسی سخت تھی۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے، آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، یعنی ان کے گھر ان کے اوپر گرے پڑے ہیں، وہ زلزلوں میں دب کے زمین میں مر چکی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار، کتنے ہی قصر کھنڈر بنے ہوئے ہیں، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور جب دل اندھا ہو جائے تو پھر انسان کو حق بات نظر نہیں آتی۔ ابن مسعود کہتے ہیں وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے۔ کتنی سخت بات ہے۔ وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے، بے حس۔ اس کے سامنے نیکی ہو یا بدی وہ ٹس سے مس نہ ہو، برابر ہے۔ تو اصل بات دل کی ہے۔ اگر دل مومن ہے، متقی ہے، متوکل ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوتا ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ظالم تھی، میں نے ان کو پہلے مہلت دی اور پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر پلانٹ پر سال کے دنوں کی تعداد مختلف ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو کیلنڈر ہے اس میں سال کے دنوں کی تعداد فرق ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ عزت کی روزی یعنی عزت کے ساتھ بٹھا کے دیا جائے گا، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا اور نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا، یعنی جب اس نے کسی اچھی چیز کی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے آرزو کی تو شیطان نے پوری رکاوٹیں ڈالی کہ وہ پوری نہ ہو سکے۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل چکے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی شیطان کی جو افتراء پردازیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو صحیح راہ پر لے جاتا ہے، اور رکاوٹوں سے انسان کے کھرے کھوٹے کی تمیز ہو جاتی ہے۔ جو واقعی اللہ کے لیے سچا ہوتا ہے وہ پھر نیکی کے کام پہ جم جاتا ہے، ورنہ رکاوٹ آنے پر چھوڑ دیتا ہے۔
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم أقيم. انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے. اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، یعنی بہت ذلیل کرنے والا. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا. اللہ کے راستے میں مارے جانے والوں کو اللہ تعالیٰ اچھا رزق دیتا ہے. ہمیں دنیا میں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مشکل میں ہے یا ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، بظاہر ہوا بھی ہو لیکن ان کا انجام اچھا ہے تو سب اچھا. اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے. بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے. یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا. اللہ معاف فرمانے والا اور درگزر کرنے والا ہے. یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع اور بصیر ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں. اور اللہ ہی بالا دست اور بزرگ ہے، العلی الکبیر. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے بارش کا، اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خبیر ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر فیصلہ بہت بہترین ہے جس کے فوائد انسان کو پتہ بھی نہیں. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی اور حمید ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اس نے کشتی کو تو قاعدے کا پابند بنایا ہے کہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی رہے. وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے. وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا. سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ. ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں وہ تم سے ہرگز جھگڑا نہ کریں. تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. اللہ قیامت کے روز تمہاری ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند نازل کی ہے اور نہ خود ان کو اس کے بارے میں کچھ علم ہے. ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں. ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. پھر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام لوگوں کو خطاب ہے. ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے. فاستمعوا له، اس کو غور سے سنو. آپ سب سے مجھ سے یہی حکم ہے کہ اس مثال کو غور سے سنو. کیا ہے مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو اب تم بڑا سمجھ کر ان سے مانگتے ہو اپنی حاجات. لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ہرگز مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ولو اجتمعوا له، اگرچہ وہ اس کے لیے اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائیں. ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی ایک مکھی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے.
کبھی آپ نے ڈائسیکشن کی تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک رگ، ایک ایک بال، ایک ایک چیز، ایک جانور کی، ایک کیڑے مکوڑے کی، ایک مینڈک کی، کسی بھی چیز کی کتنی انٹیکٹ ہوتی ہے اور کتنی فائن ہوتی ہے. ایک دفعہ اگر اس میں نکل آئے اور آپ اس کو صرف جوڑنا ہی چاہیں، پہلی دفعہ لگانا تو چھوڑ دیں، نکلے ہوئے کو باقی لگانا چاہیں واپس تو اس طرح نہیں لگتی. تو انسان ایسوں کے پاس کیوں جاتا ہے جو ایک مکھی کا پر بھی نہیں جوڑ سکتے، مکھی بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے. جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے اس طرح انہوں نے قدر نہیں کی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوت والا زبردست ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو قدر کرتا ہے وہ شکر بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، اور جو قدر نہیں پہچانتا اللہ کی وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا. وہ کیوں اس کے آگے جھکے جس کو وہ کچھ مانتا ہی نہیں. تو جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہوں نے دراصل اللہ کی ناقدری کی ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی وہ سمیع اور بصیر ہے. یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک کون کون لاتے ہیں؟ فرشتے اور رسول. موسیٰ کے پاس کہا جاتا ہے کہ فرشتہ آیا تھا، حضرت مریم کے پاس بھی فرشتہ پیغام لے کر آیا تھا. وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو. شاید انڈر لائن کیجئے، شاید. اپنے رب کی عبادت کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے، اور اس کے نیک کاموں میں رکوع اور سجدہ. اور پھر کس لیے کرنا ہے یہ سب کچھ؟ تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، کامیاب ہو سکو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. یعنی ہمارے جو فرقہ وارانہ نام ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ. پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے جڑ جاؤ. وہی تمہارا مولا ہے، بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج آپ کے لیے جو پروڈکٹ انٹروڈیوس کرا رہی وہ دعا کے بارے میں، کیونکہ آج دعاؤں کا بہت ذکر گزرا ہے تو ان کا مینشن بھی ہوگا اس میں. اور پھر رنج اور غم اور خوف پریشانی کے وقت جو دعا ہے وہ چھوٹے سے اس کارڈ پر لکھ دی گئی ہے. جیسے کوئی بھی پریشانی کی خبر آپ سنیں اور بار بار آپ پڑھنا چاہیں تو بعض اوقات پوری کتاب اٹھا کے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو چھوٹا سا کارڈ جو ہے وہ آپ بک مارکر کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. اسی طرح حفاظت کی دوسری دعائیں بھی ہیں اور حج بیت اللہ پر کتاب بھی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.